بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹی آف نالج کے چینل سے بی بی جان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم آپ کو دعاؤں کے بارے میں بتا رہے تھے۔ ہر دن کی ایک دعا ہے، اور آپ نے ہفت ہیکل کا نام سنا ہی ہوگا، تو بہت ہی یہ 7 دعائیں ہفتے کے 7 دنوں پر مشتمل ہیں۔ یہی ہفتے ہیکل ہیں، یعنی اگر ہر کوئی روز ایک دعا پڑھے، اور اس دعا کو صرف پڑھے نہیں بلکہ اس پہ دل سے ایمان لائے، اس پہ یقین رکھے کہ یہ دن میرا جو عمل ہے اس کو اپنے ساتھ لے کے جائے گا، اور یہ دن میرے لیے گواہی ہوگا، تو اس میں کس طرح مجھے اپنا دن گزارنا ہے، اور کس طرح مجھے حقوق العباد اور حقوق اللہ سے عہدہ برا ہونا ہے، تاکہ روز آخرت کو جو اعمال میرے تلنے کے وقت میرے سامنے آئیں تو اس دن سے امیدیں وابستہ ہوں کہ ہم نے یہ دن بہت اچھا گزارا ہے، اس میں کسی کو تکلیف نہیں دی، کسی کو اذیت نہیں دی، کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا ہم نے۔ تو عزیزان گرامی، آج جو دعا آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہی چوتھے امام کی دعا، پیر کے دن کی دعا ہے، دعائے روز دوشنبہ جسے کہا جاتا ہے۔ پروردگار عالم کی تمام حمد و ثنا اور تمام بزرگی اسی کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جب اس نے زمین و آسمان کو خلق فرمایا تو کسی کو گواہ نہیں بنایا، اور جب جانداروں کو پیدا کیا تو اپنا کوئی مددگار نہیں ٹھہرایا۔ الوہیت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وحدت و انفرادیت سے مخصوص ہونے میں کوئی اس کا معاون نہیں ہے۔ زبانیں اس کے انتہائی صفات کے بیان کرنے سے گنگ ہیں، اور عقلیں اس کی معرفت کی تہ تک پہنچنے سے عاجز ہیں۔ جابر و سرکش اس کی ہیبت کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، چہرے نقاب خشیت اوڑھے ہوئے اور عظمت والے اس کی عظمت کے آگے سرنگوں ہیں۔ تو بس تیرے ہی لیے حمد و ستائش ہے، پے در پے، لگاتار، مسلسل و پہم، اور اس کے رسول پر اللہ کی ابدی رحمت اور دائمی اور جاودانی سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بار اللہ ہمارے اس دن کے ابتدائی حصے کو صلاح و درستگی، درمیانی حصے کو فلاح و بہبودی، اور آخری حصے کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کر دے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے۔ دن کے ایک ایک حصے کے لیے امام نے دعا کی ہے کہ میرے اس دن کے ابتدائی حصے کو صلاح و درستگی، درمیانی حصے کو فلاح و بہبودی، اور آخری حصے کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کر دے، اور اس دن سے کہ جس کا پہلا حصہ خوف، درمیانی حصہ بیتابی اور آخری حصہ درد و الم لیے ہو۔ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں بار الہ، ہر اس نذر کے لیے جو ہم نے مانی ہو، ہر اس وعدے کی نسبت جو ہم نے کیا ہو، ہر اس عہد و پیمان کی نسبت جو ہم نے باندھا ہو، پھر کسی ایک کو بھی تیرے لیے پورا نہ کیا ہو۔ تجھ سے عفو و بخشش کا خواستگار ہیں، اور تیرے بندوں کے ان حقوق و مظالم کی بابت جو ہم پر عائد ہوتے ہیں تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تیرے بندوں میں سے جس بندے کا اور تیری کنیزوں میں سے جس کنیز کا ہم پر کوئی حق ہو، اس طرح کہ خود اس کی ذات یا اس کی عزت یا اس کے مال یا اس کے اہل اور اولاد کی نسبت کسی بھی مظلمے کا مرتکب ہوئے ہوں، یعنی کوئی ظلم کیا ہو کسی کے اوپر بھی ان میں سے، یا غیبت کے ذریعے اس کی بدگوئی کی ہو، یا اپنے ذاتی رجحان یا کسی خواہش یا رعونت یا خود پسندی یا ریا یا عصیبت سے اس پر ناجائز دباؤ ڈالا ہو، چاہے وہ غائب ہو یا حاضر، زندہ ہو یا مر گیا ہو، اور اب اس کا حق ادا کرنا یا اسے بحال کرنا ہمارے دسترس سے باہر اور ہماری طاقت سے بالاتر ہو، تو اے وہ حاجتوں کے پرلانے پر قادر ہے، اور وہ حاجتیں اس کی مشیت کے زیر فرمان
اور اس کے ارادے کی جانب تیزی سے بڑھتی ہیں۔ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ الہی تو محمد و آل محمد پہ رحمت نازل فرما، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور ایسے شخص کو جس طرح تو چاہے ہم سے راضی کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما دے۔ بلا شبہ مغفرت سے تیرے ہاں کوئی کمی نہیں ہوتی اور نہ بخشش و عطا سے تجھے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، بار الہا تو ہمیں دوشنبہ کے دن اپنی جانب سے 2 نعمتیں مرحمت فرما۔ ایک یہ کہ اس دن کے ابتدائی حصے میں تیری اطاعت کے ذریعے سعادت حاصل ہو، اور دوسرے یہ کہ اس کے آخری حصے میں تیری مغفرت کے باعث نعمت سے بہرمند ہو جائیں۔ اے وہ کہ وہی معبود ہے اور اس کے علاوہ کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔